الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ابھی پچھلے دنوں ایک کمنٹ ریڈ کیا، بڑا امپورٹنٹ تھا اور مجھے محسوس ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہنوں میں بھی یہ سوال ہو، تو اس پر ویڈیو بنا دی جائے تاکہ آپ سب کی اصلاح ہو جائے۔ تو بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے۔ کوسچن یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ بتائیں کہ جو ہم درود پاک پڑھتے ہیں، اس درود پاک کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچانے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم کیسے اپنا پڑھا گیا درود حضور کی بارگاہ میں پہنچا سکتے ہیں؟ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور پر ایک دربان فرشتے کو مقرر فرمایا ہے، ایک میسنجر کو مقرر فرمایا ہے۔ اس کا کام یہی ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کر، دنیا کے کسی بھی کونے سے اگر کوئی عاشق رسول حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو طاقت کیا عطا فرمائی ہے، اس کی سماعت کا عالم کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی زیادہ اس کو قوت سماعت عطا فرمائی ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے سے اگر کوئی شخص حضور پر درود پڑھے تو وہ مدینے میں بیٹھ کر حضور کے روضہ انور پر حاضر ہو کر اس پڑھے گئے درود پاک کو سن لیتا ہے۔ ہر ایک درود پاک پڑھنے والے کے درود پاک کو سن لیتا ہے، اور نہ صرف سن لیتا ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایک اور صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ درود پاک پڑھنے والے کو ریکگنائز بھی کر لیتا ہے۔ اللہ اکبر! درود پاک پڑھنے والے کو پہچان بھی لیتا ہے، نہ صرف اس کو پہچان لیتا ہے، اس کا نام جان لیتا ہے، بلکہ اس کے والد صاحب کا نام بھی جان لیتا ہے۔ اور دنیا کے کسی بھی کونے سے کوئی بھی عاشق رسول جب جب درود پاک پڑھتا ہے، وہ اس کا درود پاک اس کے نام کے ساتھ اور اس کے والد صاحب کے نام کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں پہنچاتا ہے اور عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلاں بن فلاں نے آپ کی ذات پر درود پاک پڑھا ہے۔ اللہ اکبر! تصور کریں درود پاک پڑھنے والے کے لیے کہ یہ کتنی بڑی خوش بختی، کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ اس کا نام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر بار میں لیا جائے۔ اور صرف ایک مرتبہ نہیں، یہ نہیں کہ آپ نے اگر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا تو یہ ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرے گا، نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ آپ جب جب درود پاک پڑھیں گے، آپ 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، 100 مرتبہ حضور کی بارگاہ میں حاضری لگے گی، 100 مرتبہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرے گا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے فلاں غلام نے آپ پر درود پاک پڑھا ہے۔ اگر آپ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، ہزاروں کے تعداد میں درود پاک پڑھیں گے، ہزاروں مرتبہ وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ کا درود پاک پیش کرے گا، عرض کرے گا، یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے آپ کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھا ہے۔ اب تصور کریں کہ جس کی اتنی زیادہ حاضری حضور کی بارگاہ میں لگے گی، حضور کی بارگاہ میں جس کا نام اتنی زیادہ مرتبہ پکارا جائے گا، تو مجھے یہ بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے کتنا زیادہ خوش ہوں گے، اپنے اس امتی سے، اپنے اوپر اس درود پاک پڑھنے والے سے کتنا خوش ہوں گے، اور اسے کیسی برکتوں سے اور شفقتوں سے اور انعامات سے نوازیں گے۔ اور دیکھیں، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ بس حضور کی ایک مرتبہ نہ، صرف ایک مرتبہ بھی اگر ہم پر میٹھی نظر پڑ جائے نا تو ہمارا کام ہو جائے گا، اور ہمارا بیڑا جو ہے وہ پار ہو جائے گا۔ اور حضور کی صرف ایک توجہ، ایک نظر کرم، صرف ایک حضور توجہ فرما دیں، بس ہمارے سارے بگڑے کام سنور جائیں گے، ہماری ساری دنیا اور آخرت کی مشکلات حضور کی توجہ فرمانے سے آسان ہو جائیں گی۔ اور یاد رکھیے گا، یہ تو اس درود پاک پڑھنے والے کا عالم ہے کہ جو درود پاک پڑھتا ہے، بھلے وہ توجہ کے ساتھ پڑھ رہا ہے، توجہ کے ساتھ نہیں پڑھ رہا، اگرچہ درود پاک توجہ کے ساتھ اور خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھا جانا چاہیے، یہ اس شخص جو بغیر توجہ کے بھی درود پاک پڑھتا ہے، اس کا درود پاک بھی حضور کی بارگاہ میں پہنچایا جاتا ہے۔ اور حضور کا ایک فرمان عالی شان بلکہ فرمان خوشبودار یہ بھی ہے کہ فرمایا کہ دوسروں کا درود پاک مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، لیکن جو شخص محبت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے تو اہل محبت کا درود پاک میں خود سنتا ہوں۔
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جناب آپ جیسے ہی یہ درود پاک پڑھتے ہیں، آپ اگر محبت سے توجہ سے نہیں پڑھ رہے بالفرض، درود پاک تو توجہ کے ساتھ ہی پڑھنا چاہیے، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھا جانا چاہیے، حضور کی محبت میں ڈوب کر پڑھا جانا چاہیے۔ اگر کوئی شخص غفلت سے بھی درود پاک پڑھتا ہے تو اس کا درود پاک بھی حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ وہ درود پاک ہوتا ہے کہ یہ قبول بھی ہوتا ہے، مقبول بھی ہوتا ہے۔ لیکن جب بھی درود پاک پڑھیں تو توجہ کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ، ادب و آداب کے ساتھ اور خشوع و خضوع کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ ہاں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ بالخصوص حضور کی بارگاہ میں اپنا درود پاک کا تحفہ پیش کریں تو یہ بھی بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس میں یاد رکھیے گا کہ ہمارے درود کی حضور کو حاجت نہیں۔ ہمارے حضور گناہوں سے پاک ہیں، معصوم ہیں، بخشائے ہیں۔ اور جب اللہ نے فرما دیا نا کہ میں بھی درود بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، تو سمجھے کہ اللہ تعالیٰ جب درود بھیج رہا ہے نا تو ہمارے درود کی تو حضور کو حاجت نہیں ہے، اس کا فائدہ ہماری طرف ہی لوٹ کر آتا ہے۔ لیکن جو حضور کی بارگاہ میں درود پاک کے نذرانے پیش کرتے ہیں اور بالخصوص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درود پاک کا ایصال ثواب کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کو بہت توجہ نصیب ہوتی ہے۔ اور اس میں صرف اگر آپ دل میں بھی نیت کر لیں گے نا کہ یا اللہ یہ جو درود پاک پڑھا اس کا ثواب میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما، تو آپ کا درود پاک کا تحفہ حضور کی بارگاہ میں پہنچ جائے گا۔ ہاں اگر آپ جو ہے وہ دل کی نیت کے ساتھ ساتھ زبان سے بھی الفاظ کو دہرا لیں گے تو یہ اور زیادہ اچھا ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ بھی نیت کریں کہ روزانہ جتنا بھی درود پاک پڑھیں گے اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ایصال ثواب کریں گے، اور اس تمام درود پاک کا تحفہ تمام مومنین مومنات، مسلمین مسلمات اور بالخصوص اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کریں گے۔ تو دعا ہے کہ اللہ کریم جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔